ابن قیم جوزیہ جلاء الافہام کے اندر ایک اس نے حدیث لکھی کہ سرکار کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ مَا كَانَ، کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھ پر درود پڑھے تو مجھے اس کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، بالغانی صوتہ، اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ کیسے پہنچتی ہے؟ حیث ما کان، اگر بلند آواز سے پڑھتا ہے تو بلند آواز سے سنتا ہوں، اگر آہستہ پڑھتا ہے تو جیسا وہ پڑھتا ہے ویسے سنتا ہوں۔ حضور سے پوچھا گیا ابھی حیات کر یا رسول اللہ، کیا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر درود پڑھنے والے کے درود کو آپ اپنے کانوں سے خود سماعت فرماتے ہیں، کیا یہ ظاہری زندگی کی بات ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے۔ بتانا یہ تھا کہ نبی مرتے ہی کب ہیں، نبی مرتے ہی کب ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی بات نہیں ہے، ہر نبی قبر کے اندر اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ جو دنیا میں زندگی حاصل تھی نا، اسی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی آنی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو ایفائے وعدہ کے لیے اجل آئے گی، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے آئے گی، مثل سابق پھر وہی زندگانی ہے۔ اس کے بعد پھر وہی جو پہلے زندگی تھی وہی زندگی حاصل ہے۔ ہر نبی اپنی قبر کے اندر اسی زندگی کے ساتھ زندہ ہے جس زندگی میں وہ وصال سے پہلے تھے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے، وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اور ویسے بھی یہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، مٹی مردہ کو کھاتی ہے، زندہ کو نہیں کھاتی۔ انسان نہیں، کوئی شے بھی زندہ ہو مٹی اس کو نہیں کھاتی، ہمیشہ مٹی مردہ کو کھاتی ہے۔ اب انسان کے اندر دو روحیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے، ایک روح انسانی ہے۔ یہ جو جانور ہیں ان کے اندر ایک روح ہے جس کو ہم کہتے ہیں روح حیوانی ہے۔ یہ جو درخت ہیں ان کے اندر بھی روح ہے، ان کے اندر روح نباتاتی یا روح نمو ہے، وہ روح ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پراگرس کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ انسان کی روح تو بہت اعلیٰ معیار کی ہے نا، جانوروں کی روح بہت اعلیٰ معیار کی ہے۔ سب سے کم درجے کی جہاں روح کا آغاز ہوتا ہے وہ کس کے اندر ہے؟ درختوں کے اندر۔ آپ بھی کچھ بولتے جائیں، درختوں کے اندر۔ جب درخت ہرا ہوتا ہے اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ مٹی میں ہوتی ہے نا۔ کیا اس کی جڑوں کو مٹی کھاتی ہے یا رزق دیتی ہے؟ وہ اس کی جڑیں اور بڑھتی ہیں، اور جب وہی درخت سوکھ جائے تو پھر وہی جڑیں اس کی مٹی میں ہوتی ہیں، 5 سال گزرنے کے بعد ساری جڑوں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ پہلے بھی وہ جڑیں مٹی میں تھی، مٹی نے کیوں نہیں کھائی؟ اب وہی جڑیں مٹی میں، مٹی اس کو کھا رہی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے زندہ تھی اس لیے مٹی نے نہیں کھایا، مر چکی ہیں اس لیے مٹی ان کو کھا گئی۔ ارے مٹی تو اگر درخت زندہ ہو تو اس کو نہ کھائے، انبیاء کرام کے جسم انور کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟